بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ منشیات سے ریلیٹڈ ہے، یعنی منشیات جو ہے وہ ہوتی کیا ہے اور ان کے انسانی باڈی پر اثرات کیا ہوتے ہیں۔ تو آپ کو ڈیفرنٹ ٹائپ سے کویسچن آ سکتا ہے، آپ سے پوچھا جا سکتا ہے منشیات سے کیا مراد ہے، اس کے انسانی جسم پر اثرات بیان کریں، یا آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ منشیات سے کیا مراد ہے اور ان کے نقصانات جو ہیں وہ بیان کریں۔ تو کسی بھی طرح سے کویسچن آئے گا تو یہ سارا اس کو کور کرے گا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ منشیات ایکچولی ہے کیا۔ منشیات کا جو لفظ ہے وہ نشے سے لیا گیا ہے۔ نشے کا مطلب ہے سستی، مدہوشی ہو جانا، بے چینی ہو جانا، ٹھیک ہے۔ کھانے پینے کی وہ تمام اشیاء جن کے کھانے یا پینے سے انسان اپنے ہوش و حواس میں نہیں رہتا وہ منشیات کہلاتی ہیں۔ یعنی منشیات کا لفظ نشے سے نکلا ہے، اور نشہ کیا ہوتا ہے؟ جسے مدہوشی ہو جائے، بے ہوشی ہو جائے، اچھے برے کی تمیز نہ رہے، اور ہر وہ چیز جو کھائی یا پی جائے اور جس کو کھانے یا پینے سے انسان جو ہے وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے، اس کو اچھے برے کی تمیز نہ رہے، تو وہ ہوتی ہے منشیات۔ اور منشیات سے جو ہے ایک ایسی لعنت ہے، اور ایک ایسی لعنت معاشرے میں سمجھی جاتی ہے جس سے انسان جو ہے وہ نہ صرف اپنے آپ کو بچانے سے قاصر ہوتا ہے بلکہ وہ اپنے خاندان کے لیے بھی نقصان دہ ہوتا ہے، اور نہ صرف وہ اپنے خاندان کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے بلکہ وہ معاشرے میں بھی بری نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور نشہ کرنے والے کو کوئی پسند نہیں کرتا۔ اور نشہ، ایک تو نشئی جو ہے وہ اپنی آنے والی نسل کو برباد کرتا ہے، اور وہاں ہی وہ معاشرے میں جو ہے وہ بہت ساری برائیاں لے کے آتا ہے، جیسے کہ آپ لوگوں نے اپنے ارد گرد دیکھا ہوگا کہ نشئی یا نشہ کرنے والے جو ہیں وہ اپنے بیویوں کو مار پیٹ رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے گھر کا سامان بیچ دیتے ہیں کیونکہ ان کو ہر حال میں نشہ چاہیے۔ نشے کی ریکوائرمنٹ ہر بار پہلے سے زیادہ لینے کو دل کرتا ہے، تو جب ان کو وہ ریکوائرمنٹ ان کی پوری نہیں ہوتی تو وہ پھر قتل و غارت، زنا، ڈکیتی، چوری، ہر برا کام کرتے ہیں تاکہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کو جو بھی وہ نشہ کرتے ہیں وہ ان کو مل سکے، وہ منشیات ان کو مل سکے، تبھی جا کے ان کی باڈی کو سکون ملتا ہے۔ تو ایسا شخص جو ہے وہ نہ صرف اپنے خاندان کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے بلکہ نشے جو ہے وہ ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی اپنے جنگل میں لے لیتا ہے، اور دوسرے لوگوں کو بھی، دوسرے افراد کو بھی جو ہے وہ اپنے ساتھ ملا لیتا ہے، اور اس طرح ان کی تعداد جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے، اور معاشرے میں ایسے شخص کو بالکل پسند نہیں کیا جاتا، اور معاشرے میں کیا بلکہ اسلام میں بھی ایسے شخص کو پسند نہیں کیا جاتا۔ اور بہت ساری حدیث اور قرآن پاک میں ارشادات ملتے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ نشے سے کس قدر منع کیا گیا ہے اور نشے سے کس قدر دور رہنے کو کہا گیا ہے۔ تو نشئی جو ہے وہ نہ صرف اپنی آل اولاد کے لیے بلکہ وہ معاشرے کے لیے بھی ایک لعنت ہے، اور معاشرے کے لیے بھی جو ہے وہ نقصان کا ہی باعث بنتا ہے۔ تو قرآن و حدیث میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ارشاد ہے کہ ہر نشہ آور چیز جو ہے وہ حرام ہے، اور قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ نماز کے قریب بھی مت جاؤ جب کہ تم نشے کی حالت میں ہو۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری احادیث وغیرہ ہمیں منشیات سے ریلیٹڈ جو ہیں وہ ملتی ہیں جن میں ممانعت ہے اور منشیات سے روکا گیا ہے کہ نشے جو ہے وہ نماز کے قریب بھی نہ جائے، اور نشے جو ہے وہ قرآن پاک اور نماز اور عبادات سے دور رہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ منشیات میں چند لوگوں کی مختلف رائے ہے، جیسے کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نشئی لوگ اپنے آپ کو فوری اور انسانی طاقت حاصل کرنے کے لیے نشہ استعمال کرتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، نشئی جو ہے وہ دنیا کی پریشانیوں سے آزاد ہونے کے لیے اپنے آپ کو منشیات کا عادی بنا لیتے ہیں۔ تو ایسا بھی ہے، کچھ لوگ واقعی ہی اپنی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے نشے کے عادی ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ مجبوراً اس جنگل میں پھنس جاتے ہیں، جیسے کہ بری محفل میں بیٹھنے سے جو ہے وہ دوست ایک دوسرے کو لگا لیتے ہیں، تو اس طرح سے بھی ہو جاتا ہے۔ یا پھر کچھ لوگ اگر ادویات کا استعمال کرتے ہیں تو ادویات سے بھی وہ نشے میں جو ہے وہ، اگر کوئی چیز اس میں نشہ پایا جا رہا ہے، ان کو سکون مل رہا ہے تو وہ اس کے عادی ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ اگر کسی کو نیند نہیں آ رہی ہوتی تو وہ نیند کی ٹیبلٹس لینا شروع کر دیتا ہے کہ چلو 1 2 دن 3 دن لے لیتا ہوں، جب وہ دیکھتا ہے کہ اس سے اس کو سکون کی نیند آ رہی ہے تو پھر اس طرح لوگ عادی ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کے لیے وہ رات کی جو وہ نیند کی گولی لے کے سوتے ہیں، سلیپنگ پل جو ہوتی ہے وہ بھی چھوڑنا ان کے لیے ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح جو ہے وہ مختلف ذریعہ سے لوگ جو ہیں وہ نشے کے عادی ہو جاتے ہیں۔
اب دیکھتے ہیں کہ منشیات کے نقصان کیا ہیں۔ ایک تو صحت برباد ہو جاتی ہے، صحت اچھی نہیں رہتی۔ نشئی جو ہے وہ نہ صرف اپنے خاندان پر بلکہ معاشرے پر بھی بوجھ سمجھا جاتا ہے، نصاب اعصاب متاثر ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ آپ جتنے بھی نظام ہیں آپ سارے ایڈ کر سکتے ہیں کہ نشہ کرنے سے نظام اعصاب متاثر ہوتا ہے، نشہ کرنے سے معدہ متاثر ہوتا ہے، جگر متاثر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، دل متاثر ہوتا ہے، جگر کا کینسر ہو سکتا ہے، ہونٹوں کا کینسر ہو سکتا ہے، منہ کا کینسر ہو سکتا ہے، قوت مدافعت کم ہو جاتی ہے، تو پھر نشے کسی بھی بیماری کا جلدی سے شکار ہو جاتے ہیں، طبیعت بے چین رہنے لگتی ہے، چھینکیں آتی ہیں، جو نشئی ہوتا ہے اس کے بچے بھی جسمانی اور ذہنی لحاظ سے کمزور ہوتے ہیں، نظام بری طرح متاثر ہو جاتا ہے، غیرت جاتی ہے، یعنی اس کو اچھے برے کی تمیز ہی نہیں ہوتی، اس سے نفس کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اس کو کوئی عزت کی نہیں ہے، اس کو نہ اپنی عزت کی ہے نہ کسی دوسرے کی عزت کی ہے، اس کو ایسی تمیز ہی بھول جاتی ہے، اور بھوک اور نیند ختم ہو جاتی ہے، نظام دوران خون بھی متاثر ہوتا ہے، ارد گرد کے ماحول سے بے نیازی ہو جاتی ہے، اس کو کوئی سمجھ نہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں، وہ اپنی ہی ایک الگ دنیا میں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ مال جو ہے، یعنی اس کے پاس دولت ختم ہو جاتی ہے، وہ سب کچھ بیچ دیتا ہے اور اس کو اپنا نشہ ہی پورا کرنا ہے، غربت اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ قتل و غارت جیسے کام کرنا شروع کر دیتا ہے، ہر طرح کی برائی اس کے اندر آ جاتی ہے، اس کے مسلز کمزور ہو جاتے ہیں، وہ چڑچڑاپن آ جاتا ہے، معاشرے میں اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی، لوگ اس کو پسند نہیں کرتے، لوگ اس کے ساتھ کوئی رشتہ قائم کرنا نہیں چاہتے، نشہ نہ ملنے پر اس نشئی جو ہے اس کی طبیعت نڈھال ہونے لگتی ہے، ذہنی جسمانی صلاحیتیں مفلوج ہو جاتی ہیں، اس کو سوچنے سمجھنے کی کوئی اس کے اندر صلاحیت ہی نہیں رہتی، اپنے آپ کا ہوش ہی نہیں ہوتا اس کو، اور اپنے حقوق بھی وہ ادا نہیں کر سکتا، اپنے فرائض بھی ادا نہیں کر سکتا، اور نظام تنفس بھی متاثر ہو جاتا ہے، یعنی باڈی کے سارے سسٹمز پر بھی منشیات جو ہے وہ برا اثرات ڈالتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ منشیات کی تعریف کریں۔ منشیات کی تعریف ہم نے پہلے بھی کر لی ہے کہ یعنی ہر وہ کھانے پینے والی چیز جس کو کھانے یا پینے سے انسان اپنے ہوش کھو بیٹھے اس کو بولتے ہیں منشیات بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کچھ منشیات کا یہاں پہ ذکر ہوتا ہے، وہ افیم ہے، نکوٹین ہے، خوابہ ورگولیاں ہے، مارفیا ہے، سنکھیا ہے۔ افیم کے بارے میں پڑھتے ہیں، یہ پپی کے پودے کے پھل کا ست ہے۔ پوست کا پودا کہاں پہ ہوتا ہے؟ کشمیر میں ہوتا ہے، ہندوستان اور پاکستان کے شمالی علاقہ جات میں یہ کثرت سے پایا جاتا ہے۔ یہ آپ کو MCQs آ سکتا ہے۔ اس کا قد کتنا ہوتا ہے یہ پوچھا جا سکتا ہے۔ کب اس کی کاشت کی جاتی ہے اور کب اس کی فصل تیار ہوتی ہے یہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ اس پودے پر پھولوں کے بعد جو ہیں وہ پوڈ سے لگتے ہیں، پھر ان پر چاقو یا بلیڈ سے کٹ لگائے جاتے ہیں، اور ان میں سے جو ہے وہ دودھ کی شکل میں قطرے جمع ہوتے ہیں، اور 3-4 دنوں کے بعد وہ سیاہ مائل ہونے پر انہیں ڈوڈو پر سے اکٹھا کر لیا، یعنی وہ پوڈز جو ہوتے ہیں ان پر سے ان کو اکٹھا کر لیا جاتا ہے اور اس سے افیم بنتی ہے اور لوگ اس کو نشے کے طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ اب اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ اس کا نشہ کرنے والا سستی قائلی کا شکار رہتا ہے، اس کو بھوک نہیں لگتی، کام کاج میں دلچسپی نہیں رہتی، صحت اس کی خراب ہوتی جاتی ہے، رنگ اس کا زرد ہوتا جاتا ہے، نظام تنفس تباہ ہو جاتا ہے، اعصابی نظام تباہ ہو جاتا ہے۔ اب یہ چند جو اثرات ہیں یہ آپ سب میں ایڈ کر سکتے ہیں، جیسے کہ نظام تنفس جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے بری طرح، نظام دوران خون بھی متاثر ہوتا ہے، اعصابی نظام متاثر ہوتا ہے، چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے، بھوک نہیں لگتی، کام کاج میں دل نہیں کرتا، جسم نڈھال ہو جاتا ہے، جسم میں بے چینی رہتی ہے، سستی قائلی، یہ ایسے پوائنٹ ہیں جو آپ سب میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ اب طبی امداد کیا ہے کہ متاثرہ شخص کو سونے نہ دیا جائے، اس کو قے کرائی جائے، اگر اس کو قے نہیں آ رہی دودھ میں گھی یا کچا انڈا ملا کے اس کو دیا جائے تاکہ اس کو قے آئے، گردن پر گیلا کپڑا رکھا جائے اور جتنی جلدی ہو اس کو ہاسپٹل میں پہنچایا جائے۔ اس کے علاوہ ہے جی نکوٹین۔ نکوٹین جو ہے یہ بے رنگ تیل کی مانند الکلی مائعت کی مائع ہے، یہ تمباکو کے پتے میں پائی جاتی ہے۔ اب یہ آپ نے پڑھا ہوا بھی ہوگا، سنا ہوا بھی ہوگا کہ تمباکو کے پتے میں کیا پائی جاتی ہے؟ نکوٹین پائی جاتی ہے، MCQs بھی پوچھا جا سکتا ہے، اور یہ اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ اگر خرگوش یا چوہے کی جلد پر اس کا ایک قطرہ بھی ڈالیں تو وہ سکتے کی شکل اختیار کر لے۔ کچھ لوگ نشے کرنے کے لیے اس کے انجیکشن لگواتے ہیں، نکوٹین کے عادی ہو جاتے ہیں۔ سگریٹ نوشی بھی تو ایک نشہ ہے، اس کے لوگ عادی ہو جاتے ہیں۔ تو نکوٹین کے انسانی جسم پر کیا اثرات ہیں آپ
لکھ سکتے ہیں کہ نظام دوران خون متاثر ہوتا ہے۔ اب نکوٹین کیا ہے؟ اب آپ اگر ذہن میں رکھیں کہ تمباکو جو ہے یا سگریٹ پینے والوں کے کیا نقصان ہوتے ہیں، منہ کا کینسر ہو سکتا ہے، ہونٹوں کا کینسر ہو سکتا ہے، نظام تنفس تباہ ہوتا ہے، نظام دوران خون تباہ ہو جاتا ہے، کھانسی لگتی ہے، سستی قائلی ہو جاتی ہے، نظام اعصاب متاثر ہوتا ہے، ایسا ایسا جو باڈی ہے وہ نڈھال ہونا شروع ہو جاتی ہے، کوئی کام کرنے کو دل نہیں کرتا۔ تو وہی سارے پوائنٹ ہم مکس کر کے اس میں بھی لکھ سکتی ہیں۔ طبی امداد کیا ہے کہ جو سگریٹ بنانے والی کمپنیاں ہیں ان پر ٹیکس لگا دیا جائے زیادہ سے زیادہ، تاکہ کم سگریٹ بنائیں۔ تمباکو کی کاشت پر پابندی ہونی چاہیے، سگریٹ بنانے اور بیچنے والے جو ہیں ان کو جرمانے ہونے چاہیے، سگریٹ نوشی کے خلاف ٹی وی وغیرہ پر اشتہار دینے چاہیے تاکہ لوگوں کو جو ہے وہ اس کی اچھی سمجھ ہو اور لوگ جو ہیں وہ نکوٹین اور یہ جو سگریٹ تمباکو ہے اس سے دور رہیں۔ اس کے بعد ہے خواب آور گولیاں۔ خواب آور گولیوں میں آ جاتی ہے ڈیزیپم، ایلوپرم آ جاتی ہے، 81 آ جاتی ہے وغیرہ کی گولیاں۔ یہ گولیاں جو ہیں یہ خون میں شامل ہوتی ہیں تو عصبی خلیوں کو سلا دیتی ہیں، جس کی وجہ سے نیند آ جاتی ہے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہ ہمیں نیند نہیں آ رہی، تو ڈاکٹر جو ہیں وہ خواب آور گولیاں، سلیپنگ پلز دیتے ہیں، اس طرح لوگ اس کے عادی ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ وقتی طور پر سکون حاصل کرنے کے لیے سلیپنگ پلز لے لیتے ہیں، وہ اس طرح عادی ہو جاتے ہیں۔ کچھ ڈاکٹرز بڑے آپریشن کے دوران سلیپنگ پلز دیتے ہیں تاکہ مریض جو ہے سو جائے اور وہ حرکت نہ کرے، تو آپریٹ کے دوران دیتے ہیں۔ کچھ لوگ بعد میں جو ہے وہ ڈاکٹر کسی نہ کسی وجہ سے سائیکالوجیکلی کوئی ایشو ہو یا کچھ، تو کچھ دنوں کے لیے دیتے ہیں کہ مریض جو ہے وہ آرام سے سو سکے، زیادہ حرکت نہ کر سکے اور سکون اس کو ملے، تو اس طرح سے لوگ پھر جو ہے ان سلیپنگ پلز کے بھی عادی ہو جاتے ہیں۔ تو ان سلیپنگ پلز کے بھی کیا نقصان ہے کہ نیند بڑھ جاتی ہے، سستی قائلی ہو جاتی ہے، نظام اعصاب تباہ ہوتا ہے، متاثرہ شخص کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہونے لگتے ہیں، موت بھی اس سے واقع ہو سکتی ہے۔ اگر اس کی زیادہ مقدار سلیپنگ پلز کی لے لی جائے تو اس سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ چہرے کی رنگت نیلی پڑ جاتی ہے، معدے کے اندرونی جو استر ہیں ان کو خراب کرتی ہے، نظام دوران خون کو خراب کرتی ہے، تنفس کو خراب کرتی ہے، اس کے علاوہ اعصاب کو تباہ کرتی ہے۔ اس کی طبی امداد کیا ہے کہ متاثر شخص کو دودھ میں گھی یا کچا انڈا دیا جائے تاکہ وہ قے کر لے، مریض کو فوری قے کرائی جائے تاکہ اس کے اندر سے نکلے سلیپنگ پلز، اور اس کے معدے کو واش کروایا جائے، مریض کو سونے نہ دیا جائے، اور اگر اس کی طبیعت زیادہ خراب ہے نڈال ہے تو فوری اس کو ہاسپٹل جو ہے وہ پہنچایا جائے۔ اس کے علاوہ ہے مارفیا۔ مارفیا کیا ہے؟ مختلف الکلی مادوں کا مجموعہ ہے، بنیادی طور پر یہ بھی پوست کے پودے یعنی پپی کے پودے سے حاصل کی جاتی ہے۔ مارفیا جو ہوتی ہے یہ ٹیکے کی شکل میں ہوتی ہے اور ڈاکٹر عام طور پر درد کو روکنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ اگر ایک بار لے لی جائے تو ہر بار اس کی زیادہ مقدار لینے کو جی کرتا ہے، یعنی جتنی نشئی ایک بار میں مقدار لیتا ہے ہر بار اس کا دل کرتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اس کی مقدار اپنے اندر انہیل کرے، اور اس طرح لوگ جو ہے مارفیا کے بھی شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کے کیا منفی اثرات ہیں کہ 12 سے 14 گھنٹے اس کا استعمال نہ کرنے سے مریض تڑپنے لگتا ہے، اس کی اتنی بری کنڈیشن ہو جاتی ہیں، ٹانگیں اکڑ جاتی ہے، قے آتی ہے، عضلات پڑپڑانے لگتے ہیں، اور پھر سارے سسٹمز کو تو یہ تباہ کرتی ہی ہے، نبض سست ہو جاتی ہے، بخار، بلڈ پریشر، نظام اعصاب تباہ، نظام تباہ، دوران خون تباہ، تنفس تباہ، مسلز تباہ، تو یہ سارے اثرات ہیں۔ اس کی طبی امداد اس کی کیا ہے؟ مریض کو سونے نہ دیا جائے، اس کو فوری قے کرائی جائے، اس کو ترش اشیاء کھلائی جائیں، گردن پر گیلا کپڑا رکھا جائے، مریض کو اسپتال لے جائے، اس کی طبی امداد بھی ساری سیم ہی ہے۔ سنکھیا کیا ہے؟ یہ سفید کھوج یا مٹی کی ڈلی جیسا ہوتا ہے، خلیج فار سے آتا ہے، بازار میں آسانی سے دستیاب ہوتا ہے، اس کا استعمال جو ہے لکڑی کے رنگ روغن میں استعمال کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ کیڑے مار ادویات میں استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ اتنا عجیب اور خطرناک قسم کا ہے اور کچھ لوگ اس سے بھی عادی ہو جاتے ہیں۔ اب اس کی انسانی باڈی پر کیا اثرات ہوتے ہیں؟ پیٹ میں جلن ہوتی ہے، سوزش ہوتی ہے، معدے میں شدید جلن ہوتی ہے، جسم ٹھنڈا ہونے لگتا ہے، ٹھیک ہے، اور غشی مدوشی کا عالم طاری ہو جاتا ہے، نظام متاثر ہوتا ہے، نظام دوران خون متاثر ہوتا ہے، نظام تنفس متاثر ہوتا ہے، نظام اعصاب متاثر ہوتا ہے، انسان نڈھال ہو جاتا ہے، سستی قائلی کا شکار ہو جاتا ہے، کوئی کام کرنے کو دل نہیں کرتا، تو وہی سارے آپ مکس کر کے اس میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ طبی امداد اس کی بھی سیم ہے کہ قے کروائی جائے، اگر قے نہیں آ رہی تو دودھ میں کچا انڈا ملا کر پلایا جائے، اس کے علاوہ جسم کو گرم رکھنے کے لیے گرم پانی کی پلاسٹک کی بوتل پاؤں کے تلوؤں پر رکھیں،
ٹھیک ہے، طبیعت زیادہ خراب ہے تو اس کو کیا کریں، مریض کو فوری طور پر ہاسپٹل لے جایا جائے۔ تو یہ ساری جو ہیں اس کی طبی امداد تھی۔ اب آپ سے شارٹ کویسچنس میں جو ہے وہ پوچھا جا سکتا ہے، سنکھیا کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے، معرفہ کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے، سنکھیا کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے کہ اس کی کوئی سے 4 طبی امداد لکھیں۔ معرفہ کے بارے میں کوئی سے پوچھا جا سکتا ہے کہ اس کی کوئی سے 3 یا 4 اثرات لکھیں انسانی جو ہے جسم پر۔ اس کے علاوہ خواب اور گولیوں سے متعلق پوچھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے آپ سے نکوٹین کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے کہ اس کے انسانی جسم پر کیا اثرات ہیں، یا اس کی طبی امداد کوئی سے 4 لکھیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ افیم کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ کس پودے سے حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ ایم سی کیوز بھی آ سکتے ہیں آپ کو، اور شارٹ کویسچنس بھی آپ کو آ سکتے ہیں۔ یہاں پہ جو بک پہ ایم سی کیوز دیے ہوئے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں کہ منشیات سے کیا مراد ہے، اس کی تعریف کریں۔ تو اس میں آپ نے کیا لکھنا ہے، جو آپ نے ڈیفینیشن کی ہے کہ جتنی بھی چیزیں کھانے کی ہو یا پینے کی ہو جس سے انسان اپنے ہوش حواس کو بیٹھے، اس کو منشیات کہتے ہیں۔ آگے آپ نے جتنی منشیات پڑھی ہیں، افیم، شراب، نکوٹین وغیرہ، ان کی ایگزامپل دے دیں۔ افیم کیا ہے، مختصر سا آپ نے لکھ دینا ہے، کچھ بھی جتنا آپ نے پڑھا ہے کہ یہ پپی کے پودے سے حاصل کی جاتی ہے، اس پہ جو ہے وہ پھولوں کے بعد ڈوڈے لگتے ہیں، پھر بلیڈ سے کٹ لگتا ہے، پھر اس میں دودھ نمن قطرے جمع ہوتے ہیں، پھر ان کو اتار لیا جاتا ہے اور وہ افیم کے طور پر استعمال۔ کچھ بھی جتنا آپ نے پڑھا ہے وہ آپ اس میں مختصر سے لکھ سکتے ہیں۔ نکوٹین کے بارے میں مختصر پوچھا جا سکتا ہے، آپ لکھ سکتے ہیں کہ تمباکو کے پتے میں پائی جاتی ہے اور سگریٹ میں پائی جاتی ہے، یہ وہ اس کے بارے میں لکھ سکتے ہیں۔ مارفیا ٹیکے کی شکل میں استعمال ہوتی ہے، یہ لکھ سکتے ہیں۔ تو یہ مختصر نوٹ ان پہ پوچھے جا سکتے ہیں۔ پھر ان میں سے کسی ایک پر کے اثرات پوچھے جا سکتے ہیں، کسی ایک کی طبی امداد بھی پوچھی جا سکتی ہیں، اور منشیات کے کوئی سے پائے نقصان۔ تو آپ نے اوورال اتنے نقصان پڑھے ہیں، آپ کوئی بھی لکھ سکتے ہیں۔ آپ لکھ سکتے ہیں کہ صحت میں ڈھال ہونے لگتی ہے، طبیعت خراب ہونے لگتی ہے، اس کے علاوہ قوت مدافعت کم ہو جاتی ہے، بیماریاں زیادہ لگنا شروع ہو جاتی ہیں، نظام تنفس تباہ ہوتا ہے، نظام دوران خون تباہ ہوتا ہے، معدہ تباہ ہو جاتا ہے، جگر تباہ ہو جاتا ہے، اور عضلات جو ہیں وہ تباہ ہو جاتے ہیں۔ تو کوئی بھی لکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ منشیات کے عادی شخص کو کوئی پسند نہیں کرتا۔ تو اوورال آپ نے جتنے کیے ان میں سے آپ چند جو ہیں وہ لکھ سکتے ہیں۔ شارٹ کویسچنس اگر ان کے ایم سی کیو دیکھتے ہیں تو یہاں پہ جیسے کہ پہلا ہے کہ پودا افغانستان، ہندوستان، کشمیر میں کثرت سے پایا جاتا ہے، افیم کا پایا جاتا ہے۔ تمباکو کے پتے میں کیا پائی جاتی ہے، نکوٹین پائی جاتی ہے۔ اکثر لوگ سونے کے لیے سلیپنگ پلز کا استعمال کرتے ہیں، یعنی خواب آور گولیوں کا استعمال کرتے ہیں۔ افیم کا ست ہوتا ہے، جو سنکھیا ہے وہ ہوتا ہے، اکلج فارس سے کیا آتا ہے، سنکھیا، معرفیات، ان میں سے ایک ہوگا، آپ وہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس طرح اس کے علاوہ بھی آپ لوگوں سے ایم سی کیوز جو ہیں جس طرح میں نے آپ کو پیچھے بتایا ہے وہ کچھ بھی آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں، لیکن تقریباً کم ہی اس میں سے جو ہیں وہ ایم سی کیوز پوچھے جاتے ہیں۔ زیادہ تر جو ہے وہ آپ سے اس سے ریلیٹڈ شارٹ کویسچنز آئیں گے، یا پھر لانگ کویسچن آپ کو آ سکتا ہے منشیات سے ریلیٹڈ۔